أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم پچھلے لیکچرز میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی گارجنشپ میں آ گئے تھے، اور پھر ابو طالب کی گارجنشپ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو آپ کا جو طریقہ کار تھا ان کے گارجنشپ کے اندر رہنے کا، آپ کا جو وے تھا اس احسان کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس پہ ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی۔ پھر ایک اور چیز سمجھی تھی ہم نے کہ ابو طالب کی فائنینشیل کنڈیشن جو تھی وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھی، چونکہ فائنینشیل کنڈیشن جب اسٹرانگ نہیں تھی تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سمجھدار بہت کم عمری سے تھے، تو آپ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے مال میں سے، ابو طالب کے پیسوں میں سے، ابو طالب کی دی ہوئی چیزوں میں سے بس اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کی ضرورت کے مطابق ہو یا جس سے آپ کا کام چل جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اہم صفت تھی، اس پہ ہم نے بہت دیر بات کری تھی، تو اب دوبارہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے آخر میں ایک حدیث بیان کی تھی، بخاری کی روایت بیان کی تھی، جس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جیسا کہ وہ حدیث آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو ایسا نہیں بھیجا جو نبی جو ہو وہ شیفرڈ نہیں ہو، جس نے بھیڑ بکریاں نہیں چرائی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا دنیا کے اندر، وہ دنیا کے اندر جب رہے تو ان کی زندگی کا کچھ وقت جو ہے وہ ایز اے شیفرڈ ضرور گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیفرڈ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرک بات نہیں کہی، بلکہ فرمایا کہ شیپ کا، یعنی بھیڑوں کا، جو بھیڑ ہوتے نا یا بکری، دونوں کے لیے جو عربی ورڈ استعمال ہوا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یا تو بھیڑ کے یا بکری کے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی شیفرڈنگ جو ہے، ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو گریز کرانے کا جو کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام میں سے تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی اہل مکہ سے کچھ چند پیسوں کے عوض، چند بہت ہی ماڈسٹ ویج کے عوض جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، شیفرڈنگ کا کام۔ تو یہ کس وقت ہے؟ یہ اسی وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھوڑی 14-15 سال ہو گئی، 13 سال ہو گئی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے جب ابو طالب کے ساتھ آپ رہنے لگے تھے، اور ابو طالب کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا تھا، 4-5 سال کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی یوں کہہ لیجیے کہ پراپرلی جوان بھی نہیں ہوئے تھے اور بچے بھی نہیں تھے، تو اس وقت ہی آپ نے یہ کام کیا۔ تو اس حدیث سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے ضمناً چند باتیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کہی ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ شیفرڈ تھے، تمام انبیاء جو تھے انہوں نے جو ہے چرواہے کا کام وقتی طور پہ کیا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی، اس میں ضرور کوئی خاص بات ہے، کیونکہ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تمام انبیاء کے لیے کامن کر دیتا ہے تو وہ چیز اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، تمام انبیاء علیہ السلام کا فنڈامنٹل میسج کیا تھا؟ توحید، یعنی اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یعنی توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی مخالفت کرنا، اور شرک کا جو ہے وہ دنیا سے نام و نشان مٹا دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کے مقصد اولین میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس سے بڑا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں بہت ساری احادیث جو ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ زور دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے آ کے پہلی دعوت جو دی توحید کی دی۔ تو اسی طرح جو چیز تمام انبیاء میں کامن ہو وہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو شیفرڈنگ کا کام ہے، یہ جو چرواہے والا کام ہے، جس کو ہمارے یہاں کوئی بہت اعلیٰ کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن پھر بھی اللہ نے تمام انبیاء سے یہ کام وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی موقع پہ ضرور کروایا ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے وزڈمز کیا ہیں؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ آخر یہ شیفرڈنگ کے کام کرنے سے ایک انسان کے اندر کون کون سی کوالٹیز پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام تمام انبیاء سے لیا؟ تو ہم آپ کے سامنے 7-8 پوائنٹس رکھیں گے جس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس کام سے کیا فائدہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے،
اور پھر انبیاء علیہ السلام کی جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان میں اس کام کے کرنے کا کیا پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو باری باری سے آپ کے سامنے وہ پوائنٹس آتے جائیں گے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پیشنس، یعنی آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ لیسنس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لرنڈ فرام بینگ شیفرڈ، یعنی چرواہے ہونے کی وجہ سے یا یہ کام کرنے کی وجہ سے جو ہے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سے لیسنس انکلکیٹ ہوئے، کون کون سی اچھی چیزیں جو ہے ان کی زندگی کے اندر آئیں. تو سب سے پہلا جو لیسن ہے شیفرڈنگ کا، سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے جو انسان کی شخصیت کے اندر آتا ہے جب وہ شیفرڈ بنتا ہے، وہ ہے پیشنس، صبر. صبر کس طرح سے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکری چرانے کا جو کام ہوتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں، یہ کوئک کام ہے، 2 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ پورے دن کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس کام کو کرنے کے لیے پہلے تو بندے کو کافی فارغ ہونا پڑے گا، اپنے سارے باقی کام کو چھوڑ کے اس کام میں اگر انسان توجہ دے گا تبھی یہ کام کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان پارٹ ٹائم جو ہے 1-2 گھنٹے کے لیے جا کے یہ کام کرے، نہیں. تو پہلی چیز تو ضروری ہوتی ہے کہ اس میں بندے کے اندر صبر ہو، کہ اسے اپنا پورا کا پورا وقت لگانا ہے اس کام میں. اور وقت صرف اس طرح نہیں لگانا کہ وہ یعنی گریزنگ کرا کے چلائے، نہیں، بلکہ جو عام طور پہ بھیڑ بکری چرائے جاتے ہیں وہ صبح کے وقت، یعنی مارننگ کام ہے یہ، بالکل صبح صبح اٹھ کے جو ہے اس کام کے لیے نکلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ضرورت ہے اس کے اندر کہ آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یا پھر اس عمل کے ذریعے انسان کے اندر صبر کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ شیپس جو ہوتے ہیں، جو بھیڑ ہوتے ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت سلو ہوتی ہیں، وہ بہت فاسٹ جانور نہیں ہے، شیر کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سلو ہوتی ہیں، تو وہ اپنے چرنے کا کام جو ہے وہ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے تک کرتی رہتی ہیں. تو اپنے آپ میں یہ کام کروانا جو ہے وہ بہت زیادہ پیشنس ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیشنٹ نہیں ہوں گے تو کسی ایک خاص عمل کو، کھانے کے عمل کو 5-6 گھنٹے تک دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. تو ان کے سلو ہونے کے باوجود، ان کے لیس ریسپانسو ہونے کے باوجود، بھیڑ وغیرہ کو اگر آپ یعنی ہکائیں گے تو ایسا نہیں کہ وہ فوراً بھاگ جاتے ہیں. جیسے آپ دوسرے جانوروں کو دیکھیں، کتے کو اگر آپ ایک ڈھیلا ماریں گے تو وہ فوراً بھاگ جائے گا، لیکن بھیڑ کے گروپ میں اگر آپ ان پہ ڈنڈے بھی چلائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے ہی آگے بڑھیں گے. تو لیس ریسپانسو ہوتی ہیں یہ جانور جو ہے، وہ لیس ریسپانسو ہے. ٹھیک ہے، سلو ہے. ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ وقت لیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے انسان کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. یا پھر انسان اگر یہ کام ریگولر بیسس پر صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کے اندر صبر کا مادہ جو ہے وہ انکلکیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دوسری چیز میں نے بتا دی آپ کو کہ یہ صبح کے وقت کا کام ہے، یعنی صبح صبح نکلنا ہوتا ہے، اور بالکل شام میں جو انسان جانوروں کو چرا کے واپس لوٹتا ہے، خاص طور پہ بھیڑ اور بکریوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اب ہم اس عمل کو انبیاء علیہ السلام کے پیشنس سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیے پیشنس کتنا زیادہ ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا جو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جو عمل کا طریقہ تھا اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے اور فرعون کو لے کے، تو صبر کا جو ایلیمنٹ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا زیادہ شدت سے پیدا ہو گیا تھا، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی تربیت اور بہت دوسری چیزوں کا بھی رول تھا، وہیں اس بات کا بھی رول تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 10 سال جو ہے وہ شیفرڈنگ کا کام کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ میں سے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی سیریز ریگولرلی اٹینڈ کرتے رہے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسر سے، اپنے فادر ان لا سے وہ عہد کیا تھا، 10 سال ان کے لیے شیفرڈنگ کا کام جو ہے وہ مدائن میں جا کے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. تو بہرحال یہ الگ تفصیل ہے، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو صبر کا مادہ تھا اس میں سے ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر، ایک جو انکلکیٹنگ فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے شیفرڈنگ کا کام اتنے لمبے مدت تک کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا صبر جو ہے فرعون کے مقابلہ آرائی میں بھی بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے. پھر اپنی قوم کی اصلاح و تربیت و تبلیغ کا جب کام وہ کرتے ہیں تو ان کی قوم بھی بہت لیس ریسپانسو تھی، ہے نا، کسی بھی بات پہ فوراً رد عمل صحیح طریقے سے نہیں دیتی تھی. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود جو ہے وہ ایمان اور اخلاص اس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر، ہمت و شجاعت اس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر نہیں داخل ہو پا رہی تھی. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ ایک بالکل علیحدہ ٹاپک ہے اور اس پہ کافی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر ہم نوح علیہ السلام کا صبر دیکھتے ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. 950 سال، اور 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد جیسا کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں منشن ہے کہ 40 لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، صرف 40 لوگ. 950 سال میں 40 لوگ، تو ایوریج نکالا جائے گا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے ایمان لانے میں 24 سال لگتا ہے.
تو اس سے نوح علیہ السلام کے کا بے پناہ صبر جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ آپ مسلسل مسلسل اپنی قوم کو جو ہے الگ الگ مختلف طریقے سے دعوت دے رہے ہیں، الگ الگ انداز سے قوم کو بلا رہے ہیں، اور اخلاق کے اور کردار کے اتنے اونچے مقام پہ فائز ہیں، صبر و تحمل کے اتنے اونچے مقام پہ فائز ہیں، اس کے باوجود اپنے سے ذلیل لوگوں کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں، ان سے گزارش کر رہے ہیں، ان کو مختلف انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے 950 سال تک مسلسل یہ کام کرنے کے لیے بے پناہ صبر انسان کے اندر ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اندر صرف نہ یہ کہ بے پناہ صبر تھا، ان کے اندر بے پناہ ہمت بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایلیمنٹ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس پورے یعنی نوح علیہ السلام کی جو دعوتی کشاکش تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ نوح کے اندر بیان کیا ہے، جن کی آیتیں آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے جب اپنی پوری دعوت و تبلیغ جو ہے وہ پوری کر لی 950 سال کی مدت کی، آپ تصور کیجئے ہم اور آپ جو ہیں 2 یا 3 دن کسی کو سمجھاتے ہیں اور وہ شخص بات نہیں مانے، اور ہم نے بہت بہت اچھے دلیل کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے کسی کو سمجھایا اور اس نے ہماری بات کو نہیں مانا، ہماری بات کو رد کر دیا، تو ہمارے اندر جو ہے غصے کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، ہمیں پھر اس کو دوبارہ سمجھانے کی خواہش نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اس انسان سے ہمارے اندر جو ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اپنی پوری قوم کو 950 سال مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کے اندر جو صبر اور تحمل اور قوم کی ہدایت کا جذبہ ان کے اندر تھا، اس کو ہم اور آپ امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری جو دعوتی کشاکش تھی، اس کو نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی ہے اللہ کے سامنے بیان کیا اپنی پوری حالت کو، اس کا جو منظر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر کھینچا ہے، اس کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زبانی ہے یہ آیتیں، تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دونوں میں پکارا۔ گویا یہ محاورتاً ہے، ظاہر ہے رات کے وقت میں جا کے وہ کسی کو نہیں جگا کے بولتے ہوں گے یہ بات، لیکن یہ محاورہ ہے کہ اللہ ہم نے پوری طاقت اور پوری قوت سے ہر وقت جو ہے اپنی قوم کو دین کی طرف جو ہے دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میری دعوتوں سے، میری پکار سے، میری تبلیغ سے میری قوم کے اندر کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا سوائے یہ کہ اس کے اندر فرار کا مادہ جو ہے، مخالفت کا مادہ جو ہے مزید بڑھ گیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعْوَتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو اے اللہ جب جب میں نے اپنی قوم کو انہیں پکارا تیری طرف، تیری مغفرت کی طرف، تاکہ تو جو ہے ان کی مغفرت فرما دے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈال لیا، یعنی اپنے آپ کو اپنے کپڑوں سے ڈھک لیا، وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا استکبار، اور تکبر میں، گھمنڈ میں، مخالفت میں بہت آگے بڑھتے چلے گئے، بہت اصرار کرتے رہے۔ گویا یہ تصویر کشی ہے کہ نوح علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود قوم کا رد عمل کیسا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ اتنا جلیل القدر انسان، اتنا عظیم المراتب انسان، اللہ رب العالمین کے پاس سے آ رہے میسج کو اپنی قوم کو بتا رہا ہے، قوم بدتمیزی میں اپنے کان میں جو ہے وہ انگلیاں ڈال لے اور اپنے جسم کے اوپر کپڑا پھیڑ کے جو ہے نوح علیہ السلام سے بھاگ نکلے، تو اور گھمنڈ کرے اور مقابلہ کرے اور مخالفت کرے نوح علیہ السلام کی، تو آپ تصور کیجئے کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ پھر میں نے ان کو بہت کھل کے دعوت دی، یعنی خاموشی سے نہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے انڈیویجولی دعوت دی، پھر پوری قوم پہ تمام طریقے سے حجت تمام کرنے کی کوشش کی، پھر ہم نے کھلے عام ان کو جو ہے وہ زوردار طریقے سے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور اللہ پھر میں نے اعلانیہ دعوت دی ان کے اپنی قوم کے اندر، اور پھر جو ہے خاموشی سے بھی، پرائیویٹلی بھی لوگوں کے پاس جا جا کے دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے، اپنے رب سے معافیاں مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت غفور ہے۔ تو یہ پوری فریاد ہے جو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کی ہے۔ اس پوری فریاد کو 900 ساڑھے 900 سال کی تبلیغ کو نوح علیہ السلام نے انہی 7 آیات کے اندر، 6 آیات کے اندر جو ہے سمیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نوح کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ میں نے بس آپ کو ایک اندازہ کرانے کے لیے آپ کے سامنے یہ آیت بیان کی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر صبر کا مادہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور صبر کا مادہ جو پیدا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام میں، ان میں جہاں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے ایز اے شیفرڈ کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کوالٹی جو ہے شیفرڈ ہونے سے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے پیشنس،
دوسری چیز جو شفرڈ ہونے کی حیثیت سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ ایک شفرڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی فلاک کو، اپنی بھیڑ اور بکریوں کے کلیکشن کو ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ بھائی اب میں چاراگاہ میں لے آیا ہوں، میں سائیڈ میں جا کے تھوڑا سا سو لیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی سمجھدار شفرڈ جو ہوتا ہے، ذمہ دار شفرڈ جو ہوتا ہے، وہ اپنی بکریوں پہ، بھیڑ پہ نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں بھیڑ بکریاں بھاگ نہ جائیں، کہیں دوسرے جانور جو ہیں ان پہ اٹیک نہ کر دیں۔ تو یہ جو احساس سے ذمہ داری ہے، یہ جو احساس ہے کہ ہر وقت انسان کے اندر ایک اٹینٹیونیس، ایک یوں سمجھ لیجئے پرومپٹنس پیدا کرتا ہے شیفرڈ کے اندر۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی یہ صفات ضروری ہیں، یہ رسپانسبلٹی والی صفات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ایک دو بار اپنی قوم کو بتا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو میرا کیا؟ ٹھیک ہے، نہیں، انبیاء علیہ السلام صبح شام انتھک کوشش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اپنی قوم کو، کہ اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ قوم کی محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اور انسانیت کی بالعموم محبت ہوتی ہے کہ ہم انسانیت کو جہنم کی آگ سے اور شرک کی غلاظت سے نکال کے، کفر کی غلاظت سے نکال کے جو ہے توحید کی طرف لے آئیں اور جنت کے راستے پہ چلا دیں۔ ٹھیک ہے، تو انسانیت سے اصل محبت تو یہی ہے کہ انسانوں کو جہنم سے بچانے کی جو ہے تگ و دو کی جائے، سب سے بڑی محبت کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ جو ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف ڈیوٹی عائد نہیں کی جاتی، اس پہ سوال بھی ہوتا ہے۔ تو رسپانسبلٹی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات سورہ اعراف کے اندر فرمائی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم لازماً ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور ہم لازماً ان سے بھی سوال کریں گے جو رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ گویا کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا، اور جن جن قوموں کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال ہوگا۔ تو رسولوں کے اندر، انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ احساس ذمہ داری اتنا زیادہ، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اندر تک بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کسی وقت بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں چھوڑ دیتے۔ ٹھیک ہے، تو شیفرڈنگ کرنے سے انسان کے اندر جو ہے یہ صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری اہم صفت جو اس عمل سے، اس کام سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے پروٹیکٹیونیس۔ انسان کے اندر جو ہے ایک شفرڈ جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل بھی ہوتا ہے، پیشنٹ بھی ہوتا ہے، صابر بھی ہوتا ہے، احساس ذمہ داری بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن تیسری ایک اور اہم چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹیکٹیونیس بھی ہوتا ہے۔ احساس ذمہ داری کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان جو ہے اپنے فلاک کو، یعنی جو شیفرڈ ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے کلیکشن کو دشمن کے اٹیک سے محفوظ کرے، بھیڑیوں کے اٹیک سے، شیر کے اٹیک سے، یا دوسرے جو جانور ہوتے ہیں جو بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں ان کے اٹیک سے بھی محفوظ رکھے۔ تو پروٹیکٹیونیس کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی شیفرڈ کے اندر نیچرلی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں یہ باتیں اس حدیث کے ضمن میں بتا رہا ہوں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ شیفرڈ تھے، کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں انہوں نے شیفرڈنگ کا کام کیا۔ تو ہم ان پوائنٹس کو سمجھ رہے ہیں، ان اہم باتوں کو سمجھ رہے ہیں جو شیفرڈ انسان کے اندر، یا اس کام کو کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر جو ہے کوالٹیز انبیاء علیہ السلام کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو تیسری کوالٹی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ پروٹیکٹیونیس کی، کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اصل میں، آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو بھیڑ ہوتے ہیں یا بکریاں ہوتی ہیں وہ سارے ڈینجرز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بھیڑ کس کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پہ ہمارے یہاں انسانی سوسائٹی میں بھی محاورہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جو بہت ہی سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے گائے کی طرح سیدھا ہے، یا بھیڑ کی طرح سیدھا ہے، یا بیوقوف ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بھیڑ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان سکتے، جب تک کہ دشمن ان پہ اٹیک نہیں کر دیتا ہے تب تک بھیڑ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا دشمن کون ہے۔ لیکن جو شیفرڈ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کون سا جانور جو ہے میرے بھیڑ پہ اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا شیفرڈ جو ہے پروٹیکٹیونیس بھی رکھتا ہے، اور عقل مندی کے ساتھ وہ خطرات کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی معاملہ امت کا اور انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ امت یا انسانیت بالعموم جو ہے تمام کائنات کے تمام خطروں سے واقف نہیں ہوتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کو چونکہ علوم اللہ کے جانب سے ملا ہوتا ہے، اور اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور مدبر ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ انسانیت کو کس چیز سے کتنا نقصان پہنچنے والا ہے، انسانیت کس راہ پہ چلے گی تو کامیاب ہوگی، انسانیت کس راہ پہ چلے گی تو ناکام ہو جائے گی،
انسانیت کس راہ پہ چلے گی تو دنیا کے اندر بھی خوش رہے گی اور آخرت کی بھی جو جنت ہے اسے مل جائے گی، اور کس راہ پہ چلے گی تو دنیا کے اندر بھی فساد برپا ہوگا اور آخرت میں جہنم ان کا مقدر ہو جائے گا۔ یہ سارے علوم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین سے انبیاء علیہ السلام کو ملے ہوتے ہیں۔ انسانیت اپنی عقلی صلاحیت کے ذریعے ان تمام علوم کو حاصل نہیں کر سکتی۔ عقلی صلاحیت کے ذریعے آپ وہی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ نے عقل کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بہترین ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ اچھی سے اچھی جاب کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے پنکھے کے ذریعے آپ جو ہے کمفرٹ حاصل کرتے تھے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اے سی کا دور آ گیا، ہو سکتا ہے فیوچر میں کوئی اور اس سے زیادہ کمفرٹیبل چیز آپ ڈسکور کر لیں۔ تو انسان کی مادیت سے ریلیٹڈ جو فائدے ہیں نا، وہ اس کی صلاحیت انسان کے اندر بالعموم اللہ نے رکھی ہے، لیکن کائنات کے جو کامیابی والے حقائق ہیں اور آخرت والے حقائق ہیں اور پورے نظام کائنات کا جو ایک گریٹر پکچر ہے، وہ انسانیت جو ہے وہ اپنی عقلی صلاحیت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء علیہ السلام کو یہ علوم اللہ کے جانب سے دیے جاتے ہیں، تو اس لیے انبیاء کی حیثیت جو ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسی بھیڑ کے اوپر شیفرڈ کی ہوتی ہے، اور بھیڑ کی مثال، امتوں کی مثال بھیڑ کی سی ہے، عام انسانیت کی مثال بھیڑ کی سی ہے کہ بھیڑ یہ جانتا ہے کہ کون سا گھاس مجھے کھانا ہے، کون سی گھاس مجھے نہیں کھانا ہے، کون سے پیڑ میں سے مجھے چرنا ہے، کون سے پیڑ میں سے مجھے نہیں چڑھنا ہے، لیکن بھیڑ یہ نہیں جانتا کہ اس کا دشمن کون ہے، بھیڑ یہ نہیں جانتا کہ اس کا دشمن اس پہ کب کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ امتوں کو بتانے کے لیے نہیں آتے ہیں کہ تم سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کیسے کر لو، تم اپنی زندگیوں کو آسان کیسے بنا لو، نہیں، اس کی صلاحیت چونکہ انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، تو انبیاء کو اس کام کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے آتے ہیں جو انسانیت اپنا ایری چوٹی کا زور بھی لگا دے تو اس کام کو نہیں کر سکتی، وہ ہے آخرت میں کامیابی کا راز۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر فساد سے بچنے کا راز، دنیا کے اندر ظلم و ستم سے خاتمے کا راز تو یہ چیزیں ہیں جن کا علم جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو ہو سکتا ہے اور دوسرے ذرائع اس کے نہیں ہیں۔ تو پروٹیکٹیونیس کا ایلیمنٹ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر ہوتا ہے، تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فزیکل پروٹیکٹیونیس کا بھی جذبہ بہت زیادہ تھا اور دوسرے انبیاء کے اندر بھی رہتا ہے، اور جو آنے والے فتنے ہیں جس سے اسپرچول نقصانات انسان کو ہو سکتے ہیں، جس سے روحانی نقصانات ہو سکتے ہیں، ان تمام فتنوں سے بھی بچانے کا جذبہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے اندر کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل فزیکل، اس کی ایک ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جنگ احد کے موقع پہ۔ صحابہ کرام جنگ احد سے جب لوٹ آئے تھے تو دشمن کے اٹیک کا خطرہ تب بھی باقی تھا، جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے تو کافی تفصیل سے سمجھیں گے، میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں بس۔ تو دشمن کے اٹیک کا خطرہ تھا، تو صحابہ جو ہیں وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہی سو رہے تھے اس ٹائم پہ، تو کچھ شور سا ہوا تو صحابہ فوراً اپنے ہتھیار لے کے دوڑے اور یعنی واپس اس شور کی طرف دوڑے، تو جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس لوٹ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ شور ہوا تھا تو جتنا وقت میں صحابہ نے اپنے ہتھیار جمع کیے اور اپنا کپڑے وغیرہ پہن کے دوڑے ہیں اس شور کی طرف، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے یہ انشور کر چکے تھے کہ کوئی خطرہ واقعتاً ہے کہ نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ روحانی خطرات سے امت کو بچانے والے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء جسمانی خطرات سے بھی دنیا کے اندر جو ہے انسانوں کی حفاظت میں بہت پروٹیکٹیو اور بہت ہی ایگر رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا جہاں پتہ چلتا ہے، وہیں پروٹیکٹیونیس کا جو ایلیمنٹ آپ کی شخصیت کے اندر ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ جہاں بہت سے دوسرے ذرائع سے آئی ہیں، وہیں ان میں ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ یہ شیفرڈنگ کا کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی فتنوں سے بچنے کے لیے بہت سارے راستے ہمیں جو ہے احادیث کے اندر، یعنی جتنے بھی قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنے ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ کیا ہے، اگر آپ صحیح مسلم کی کتاب الفتن وغیرہ اٹھا کے پڑھیں گے اور دوسری احادیث کی کتاب میں، ہر حدیث کی جامع جتنی احادیث کی کتاب ہوتی ہیں اور جتنی سنن احادیث کی کتاب ہوتی ہیں، سب کے اندر جو ہے وہ کتاب الفتن بول کے ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فیوچر میں ہونے والے ایونٹس ہیں جو فتنے پیدا ہونے والے ہیں ان میں بہت سے کے اشارات بھی دیے ہیں اور بہت سوں سے بچنے کے راستے بھی بتائیں۔ تو یہ ساری تگودو، یہ ساری کوششیں جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کی، اور انبیاء علیہ السلام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایلیمنٹ آف پروٹیکٹیونیس ہوتا ہے، اپنی امت کو جو ہے خطرات سے بچانے کا جذبہ ہوتا ہے،
اور تمام خطروں میں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے. تو بالعموم انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے. ان کا سب سے بڑا پروٹیکٹیونیس اس کام میں ظاہر ہوتا ہے. اور انسانیت سے سب سے بڑی محبت یہی ہے، اسی بات میں ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی سب سے بڑی تگ و دو کی جائے. اس اعتبار سے سمجھا جائے تو انبیاء علیہ السلام انسانوں کے اوپر حقیقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شفیق ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سب سے بڑی تگ و دو ہوتی ہے کہ انسان کو دائمی جہنم سے بچا لیا جائے. تو تیسرا یہ پوائنٹ میرے خیال میں، تیسرا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی، کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا جو مس آؤٹ ہو رہا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. چوتھا پوائنٹ، چوتھی چیز جو شیفرڈنگ کے کام سے انبیاء علیہ السلام کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے ویژن اور انڈرسٹینڈنگ. اس کو میں پھر سے شیفرڈ کے ہی ایگزامپل سے، بھیڑ چرانے والے کی ہی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک جو بندہ شیفرڈنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے اس میں اور بھیڑ میں کیا فرق ہوتا ہے. بھیڑ جو ہے وہ زمین سے کلوز ہوتا ہے، اس کی ہائٹ کتنی کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. تو زمین کے اس کے سامنے جو ویژن ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور جو شیفرڈ ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اپنے دو پیروں پہ کھڑا ہے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ دور دور سے تمام خطرات کو دیکھ سکتا ہے. ذہین بھی انسان زیادہ ہوتا ہے بھیڑ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، ساری انڈرسٹینڈنگ ماحولیات کی انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے چونکہ انبیاء علیہ السلام کو وہ ویژن اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے جن کے ذریعے کائنات کے حقائق انبیاء علیہ السلام کے اوپر منکشف ہو چکے ہوتے ہیں، کھل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت حال کے اعتبار سے اس دنیا کی کیا حیثیت ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب پہ کما حق واضح ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کے رنگریلیوں سے جلدی متاثر نہیں ہوتے، جلدی کیا بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے. اور دنیا کی رنگریلیوں سے جو ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، ہم عیش و آرام کی زندگی جب گزارتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھی کوئی حقیقت ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کتنے بھی عیش اور کمفرٹ میں چلے جائیں، جس کی مثال داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہے کہ یہ دونوں بادشاہ تھے، بہت عظیم بادشاہ تھے، اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام دنیا کی رنگریلیوں میں کبھی دل نہیں لگاتے، کیونکہ ان کا ویژن اتنا براڈ ہوتا ہے، اتنا کھلا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آخرت کے حقائق، میدان حشر کے حقائق، اللہ رب العالمین کی عظمت، یہ ساری چیزیں ان کے قلوب پہ واضح ہے. عام انسانوں کے اوپر یہ چیز ہر وقت واضح نہیں ہوتی. تو یہ مثال پھر وہی ہو گئی کہ شیفرڈ کی اور جو شیپ کی مثال ہوتی ہے کہ شیپ جو ہے بس اپنے سامنے کی چیزیں دیکھ پاتا ہے. تو انسانیت جو ہے انکلوڈنگ ہم سب لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ظاہر پرست ہوتے ہیں. جو چیزیں ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں بس ہمیں اتنی ہی دور تک جو ہے ہمارے اندر ڈرائیونگ فورس یا موٹیویشن آتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام بہت سے حقائق سے واقف ہوتے ہیں، تو جب وہ گائیڈ کرتے ہیں نا تو وہ روشنی اور علم کے بنا پہ گائیڈ کرتے ہیں. اور ہماری اپنی جو وضع کردہ چیزیں ہوتی ہیں، بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو قانون ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے جو نظریات ہوتے ہیں، وہ بہت کم علمی اور محدودیت کے نتیجے میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے جو نظریات، ان کے اقوال و اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے انفائنائٹ علم سے گائیڈڈ ہوتے ہیں. تو ان کا جو ویژن ہوتا ہے وہ ہم سے کروڑہ درجے زیادہ بلند ہوتا ہے. لہٰذا اس انبیاء علیہ السلام اس بات کے بہت زیادہ مستحق ہیں کہ عام انسانیت ہدایت کے معاملے میں، دنیا کے اندر امن و امان کے قیام کے معاملے میں، جسٹس اور عدل کے معاملے میں، اور دنیا کے عام نظریات کے مقابلے میں معاملات میں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کی جائے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بہت دوسرے کانٹیکسٹ میں ایک بات جو ہے اپنے بیٹوں سے کہی تھی کہ وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم ہرگز نہیں جانتے، تم بالکل نہیں جانتے وہ باتیں. تو انبیاء علیہ السلام جس حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام انسانوں پہ وہ چیزیں اوجھل ہوتی ہیں. لہٰذا انبیاء اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی اطاعت و اتباع کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے ویژن اور انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ جو ہے یہ بھی شیفرڈ کے اندر نیچرلی انکلکیٹ ہوتا ہے اس کام کے ذریعے. ٹھیک ہے. چوتھی ایک سائیڈ پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اندر سوفسٹیکیشن نہیں ہوتا ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے، بہت اہم بات ہے. کیوں سوفسٹیکیشن نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام خطرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو انسان خطرے کو دیکھتا ہے نا تو وہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی اندھا انسان ہے اور اس کے سامنے بہت بڑا گڈھا ہے، ٹھیک ہے، بہت گہرا جو ہے اس کے سامنے کوئی ہول ہے. اب وہ اندھا انسان اس ہول کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ جب اس خطرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اندھا انسان تو اس خطرے کو نہیں دیکھ رہا نا، تو آپ جب اس اندھے انسان کو روکیں گے تو آپ اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں، بہت ہی ادب و تہذیب و تمیز کے
دائرے میں رہتے ہوئے اس اندھے انسان کو اس چیز سے روکوں؟ نہیں، اس وقت چونکہ وہ صورتحال ایسی ہنگامی صورتحال ہے، ایسی ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشن ہے کہ اس وقت اصل مقصد کیا ہے؟ اس گڑھے میں گرنے سے بچانا اندھے آدمی کو. تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچیں گے میں کون سا الفاظ استعمال کروں، اس وقت آپ کچھ بھی کر کے اس کو بچائیں گے، یعنی چلائیں گے کہ اے رکو، ہٹ جاؤ واپس سے، ٹھیک ہے. تو سوفسٹیکیشن جو ہوتا ہے نا، بات کو بہت اچھے طریقے سے گول مول کر کے بیان کرنا، یہ عام حالات میں تو ٹھیک ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، لیکن جب خطرات بہت سامنے ہوں تو انسان سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوتا. تو انبیاء علیہ السلام جب جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام جب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آخرت میں ہونے والے خطرات سے یا انسانیت کو تباہ کرنے والے گناہ سے جب ڈراتے ہیں، تو اس میں سوفسٹیکیشن اختیار نہیں کرتے، بلکہ حقیقت کو کما حقہ بیان کرتے ہیں ایز اٹ از. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پہ اس دیوار کے اس طرف آگ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ اس دیوار کی اس طرف آگ ہے، اور آپ وہاں پر سے گزر رہے ہیں اور دیوار کی اس طرف جانے والے ہیں. کوئی شخص، دو شخص ہیں آپ کے سامنے، ایک شخص آپ کو روک دیتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں بھائی اس طرف مت جاؤ، اور دوسرا شخص کہتا ہے، دوسرا شخص آپ کو اشارے اشارے میں بتاتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس جانب آپ کے لیے خطرہ ہو، تو آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ تھوڑا غور و فکر کر لیں، اس کے بعد ادھر جائیں. تو اس طرح سے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اگر دوسرا شخص آپ کو اس آگ سے ڈرا رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے جو کلیئر کٹ بول رہا ہے کہ بھائی ادھر مت جاؤ ادھر آگ ہے، تو آپ جو کلیئر کٹ بول رہا ہے وہ رف اینڈ ٹف بھی بولے گا نا، تو آپ اس کو مانیں گے کہ اس بندے نے میرے اوپر احسان کیا. اور جو سوفسٹیکیٹڈ اور بات کو گھما پھرا کے بول رہا ہے اور حقیقت کو آپ پہ واضح نہیں کر رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ انسان جو ہے بڑا بیوقوف انسان ہے، یار آگ سامنے دکھ رہی ہے، اس کو کلیئر کٹ بولنا چاہیے، یہ کیا پہیلی بجھا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ السلام چونکہ آنےسٹ ہوتے ہیں، تو جہنم سے جب ڈراتے ہیں نا تو کلیئر کٹ ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ نہیں سوچتے کہ کب کس کو اچھا لگے گا برا لگے گا. ٹھیک ہے. اور یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، عقل مندی کا اور انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان بڑے خطرے سے جب ڈرائے تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ڈرائے. ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے خطرے ہیں جس سے آپ کا 5-10 روپے 20 روپے کا نقصان ہونے والا ہے، اس میں آپ جو ظاہر ہے کہ پہلیاں بجھاتے رہیے، کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن اگر آپ کا کسی چیز میں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے تو ایمانداری، انصاف اور انسانی محبت کا تقاضا ہے کہ اس بات کو بالکل واضح کر کے بیان کیا جائے، بنا کسی سوفسٹیکیشن اور تکلف کے. ٹھیک ہے. تو یہی عمل جو ہے ایک شیفرڈ کا بھی ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھیڑ کو کسی خطرے میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو ایسا نہیں کہ بھیڑ کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے پیار سے سمجھاتا ہے کہ بیٹا ادھر مت جاؤ. نہیں، وہ ایک ڈنڈا لگاتا ہے اور بھیڑ کو جو ہے وہ اس خطرے سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے. خطرے سے بچانا مقصود ہے، اچھے الفاظ کے ذریعے اپنے کلام کی جادوگری دکھانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب بڑے خطرات سے ڈراتے ہیں تو اسٹریٹ فارورڈ، رف وے میں ہی صحیح لیکن بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا اصل مقصد انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، نہ کہ اپنے کلام کی فصاحت و بلاغت کا جو ہے وہ سکہ منوانا ہے نا. تو اس بات کو سمجھ لیجیے، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ دین کے اہم پوائنٹس میں سے ایک ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے مشن کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے مشن کو سمجھنے کے لیے، جو انبیاء علیہ السلام سے میں پیرلل ڈرا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کو آگے فیوچر میں بہت مدد دیں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ، جو پانچواں پوائنٹ انبیاء علیہ السلام کے اندر آتا ہے شیفرڈنگ کے کام سے، وہ ہے سمپلسٹی کا. ایک چرواہا جو ہوتا ہے وہ بہت سمپل زندگی گزارتا ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ اور آرام دہ زندگی گزارنے اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا. جیسے عام لوگ آفس ورک کرتے ہیں، وہ شام میں آ کے اے سیوں میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن جو ایک شیفرڈ ہے وہ دن بھر دھوپ میں جو ہے تپ تپاتی دھوپ میں وہ کام کرتا ہے. پھر یہ کہ کورس کھانا کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ بہت لذیذ اور نرم اور بہترین گرم گرم پکا ہوا کھانا، خوشبودار کھانا کھاتا ہے، نہیں، وہ بالکل ہر طرح کے کھانے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، بہت ہی سادھارن زندگی گزارنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور کم میں گزارا کرنے کا وہ عادی ہو جاتا ہے. تو یہ سمپلسٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شیفرڈ کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی اس کام کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ بہت ناز و نخرے میں پلنے والے نہیں ہوتے ہیں، بہت نعمت و انعامات میں جینے والے نہیں ہوتے ہیں. اتنا بڑا کام ان کو کرنا ہے، اتنا بڑا کام ان کو کرنا ہے، تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ ان کے اندر ہونی چاہیے. اور یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کا کام کتنا مشکل اور کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے ہمارے اوپر واضح ہوگی جب ہم سیرت کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے. تو ابھی ہم یہاں پہ بیان نہیں کریں گے اس مسئلے کو، لیکن تھوڑا تھوڑا ہر انسان کے اوپر یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ انبیاء کا کام جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے.
چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ، چھٹی امپورٹنٹ کوالٹی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، شیفرڈ انبیاء علیہ السلام کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ شیفرڈنگ کے کام سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے کلوزنس پیدا ہوتی ہے. گویا وہ کہ وہ شیفرڈ جو ہے دن بھر پیڑ پودوں کے بیچ میں، کھیت کھلیان کے بیچ میں، پہاڑوں کے بیچ میں گھوم رہا ہے، تو وہ عام انسانی آبادی سے ہٹ کے جو ہے نیچرل چیزیں جو ہے، آرٹیفیشیل نہیں، نیچرل چیزیں جو ہے اس سے قریب رہتا ہے، تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ آسان کام ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ وقت بھی بہت ہوتا ہے، تو وقت بہت ہوتا ہے تو اللہ کی، یعنی یہ کام بہت پرومپٹنس والا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ میں اس میں وقت بھی بہت ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس پہ غور کرنے کا اور نیچر سے کلوز ہونے کا جو ہے شیفرڈ کو کافی موقع ملتا ہے. اور یہ کوالٹیز بھی جو ارلی ایجز میں انبیاء علیہ السلام کے اندر آ جاتی ہیں شیفرڈنگ کے کام سے، جو کہ بعد میں ان کی زندگی میں بہت بینیفیشیل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے سمجھ سکتے ہیں، ایک اور اہم پوائنٹ جو انبیاء علیہ السلام کے اندر آتا ہے وہ ہے بہادری اور شجاعت کا. جہاں لیڈرشپ کی کوالٹی انبیاء علیہ السلام کے اندر اس کام کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، وہیں بہادری بھی پیدا ہوتی ہے. اب بھیڑ کی کا پروٹیکشن کرنا ہے تو کوئی بھیڑیا اگر اٹیک کر دے گا تو شیفرڈ بھاگ تو نہیں جائے گا، بلکہ وہ بھیڑیا کا مقابلہ کرے گا، وہ سیکھے گا کہ بھیڑیا کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو نیچرلی جو یہ کام کرے گا، شیفرڈنگ کا کام کرے گا، اس کے اندر بریوری جو ہے اوور دا ٹائم ڈیولپ ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے اندر جہاں بریوری ان کے ایمان اور جسمانی قوت اور صلاحیتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہیں ان میں ایک وجہ جو ہے ان کی بریوری کی، ان کی شجاعت کی، ان کی بہادری کی، وہ یہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء جو ہیں وہ یہ شفرڈنگ کا کام کرتے رہے، اس کے ذریعے بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لاسٹ دو کوالٹیز ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں اپنی بات کو یہاں ختم کر دوں گا آج. ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ انسان جس بھی ماحولیات میں کام کرتا ہے، اس ماحول کا اثر اس کے شخصیت و کردار کے اوپر پڑتا ہے. ہم اور آپ جو لوگ ریگولر بیسس پہ آفس، کلوزڈ آفس میں کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی میں تھنکنگ، ہماری زندگی کا جینے کا طریقہ جو ہے وہ اسی کلوزڈ پیٹرن پہ زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نیچر سے اتنے کلوز نہیں ہوتے، ہم دھوپ گرمی برداشت کرنے کے اتنے عادی نہیں ہوتے، ہم گرمیوں کو انجوائے کرنا نہیں جانتے، ہم سردیوں کو انجوائے کرنا نہیں جانتے، ہم پیڑ پودوں سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتے، ہم جانوروں سے اس طرح سے کنیکشن نہیں بنا پاتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم کمپیوٹر سے بہت اچھا کنیکشن بنا پاتے ہیں، ہم جو ہے وہ ایک میٹنگز وغیرہ صحیح طریقے سے آرگنائز کر پاتے ہیں، یا باقی چیزیں بھی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ بری چیزیں ہیں، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ انسان کا جس ماحول میں وہ کام کرتا ہے، اس ماحول سے اس کے اندر سنکرونائزیشن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرے ماحولیات جو ہیں، نیچر جو ہے وہ اس سے انسان دور ہو جاتا ہے، جس طرح کا ورک ہم کر رہے ہیں. لیکن شیفرڈنگ کے کام سے کیا ہوتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی پوائنٹ واضح کیا کہ نیچر سے انسان کے اندر کلوزنس آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی آسمان کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی کھلی زمین میں جب انسان گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کے تھاٹ جو ہیں بہت وسیع ہوتے ہیں، تھاٹ بہت کلیئر ہوتے ہیں، بہت قسم کے فرسٹریشن سے انسان بچا رہتا ہے. ٹھیک ہے. بہت طرح کی الجھنوں سے انسان بچا رہتا ہے. تو انوائرمنٹ کا اثر بھی، جس انوائرمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے کردار سازی میں، انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کو سنوارنے میں یہ کام یہاں بھی رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات جو بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، وہ میں نے سب سے لاسٹ میں بیان کی، یہ کہ شیفرڈ کا کام جو ہوتا ہے، شیفرڈ کوئی بہت سخت یعنی کٹر قسم کا انسان جو ہے، کٹر صحیح ورڈ نہیں ہے بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی سخت دل آدمی نہیں ہو سکتا. سخت دل سے مراد بہادری کے سنس میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں بالکل رحمت اور شفقت کا ایلیمنٹ نہیں ہو. تو ویسا انسان شیفرڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بھیڑیے کو اٹیک کرتا دیکھے گا تو چھوڑ دے گا کہ یار یار کیا ہی جا رہا ہے میرا. ٹھیک ہے. یا اگر وہ پیسے کی حفاظت کے لیے اپنے بھیڑ کی حفاظت کر بھی لے، تو بھیڑ کو اگر چھوٹا موٹا زخم ہوگا تو وہ بھیڑ کا دھیان نہیں رکھے گا. لیکن شیفرڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھیڑ کا، بکریوں کے چھوٹے چھوٹے زخم کا، چھوٹے چھوٹے کھانے کا بھی خیال رکھتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، اس کام کے نتیجے میں کہ اللہ کی مخلوق پہ رحمت کا جذبہ جو ہے شیفرڈ کے اندر، جو شیفرڈ آگے چل کے انبیاء علیہ السلام بننے والے ہیں، ان کے اندر اللہ پہ، اللہ کی مخلوقات پہ رحمت کا، ان کے ویلفیئر کا جذبہ جو ہے بالعموم پیدا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ سب سے بڑی رحمت جو ہے، سب سے بڑی انسانیت کی محبت یہ ہے کہ انسانیت کو جہنم کی دائمی عذاب سے بچایا جائے. ہم رحمت کے باقی مظاہر کو تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا، بھائی بہت اچھی بات ہے، ہم نے کسی کو کپڑا پہنا دیا، بہت ہی اچھی بات ہے، ہم نے کسی کا گھر بنوا دیا، بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن یہ ساری رحمت کے مظاہر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ برانچز ہیں. رحمت کی اصل کیا ہے، سب سے دائمی رحمت کیا ہے، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی ساری تگ و دو یہ ہو جائے، اس بات کے ارد گرد گھومے
کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو جہنم کے آگ سے، شرک اور کفر کی غلاظت سے نکال کے توحید کی طرف لے آئیں، جہنم کی آگ سے بچا کے جو ہے جنت کے راستے پہ چلا دیں۔ تو اس معاملے میں انبیاء علیہ السلام تمام مخلوقات سے زیادہ شفیق، زیادہ رحیم اور تمام انسانیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو ہے انسانیت کی محبت کو بہت ہی محدود معنی میں سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، عام طور پہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت، اس قسم کی باتیں جو کہتے ہیں وہ بہت ہی محدود معنی میں ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو انسانیت ہوتی ہے وہ بہت وسیع معنی میں ہوتی ہے۔ وہ انسان کو دائمی دنیا کے نقصانات سے بھی بچاتی ہے، دنیا کے بھی ڈسٹرس سے بچاتی ہے، اور اصلاً جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو یہ جو رحمت کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر ایک تو نیچرلی بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی، یعنی فطری طور پہ ہوتا ہے، اور پھر جو کام وہ کرتے ہیں ان میں سے شیفرڈنگ کا کام جو ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے اندر اس جذبے کو انکلکیٹ کرتا ہے۔ تو یہ وہ فوائد ہیں، یہ 8-10 فائدے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کام کا، شیفرڈنگ کے کام کا، جو تمام انبیاء علیہ السلام میں کامن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام جو ہے وہ ابو طالب کے پاس جب آپ تھے تو 12 13 14 سال کی جو آپ کی عمر تھی اس پیریڈ میں یہ کام آپ نے کیا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تقریباً 12 13 سال کی عمر تک کا پیریڈ جو ہے وہ کور کر لیا ہے، اور اس پیریڈ میں جو ایک اہم کام آپ نے کیا شیفرڈنگ کا، اس سے ریلیٹڈ جو وزڈمس ہیں، جو اہم پوائنٹس ہیں، وہ بھی الحمدللہ ہم نے سمجھ لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جرنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ جرنی ہوگی سیریا کی طرف، ابو طالب کے ساتھ ٹریڈ کاروان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ عمر غالباً 14 تھی یا 15 تھی اس وقت آپ کی، ٹریڈ کیراوان میں، بعض روایتوں میں 12 بھی آئی ہے، تو آپ ابو طالب کے ساتھ ٹریڈ کیراوان میں سیریا کے ہیں، تو وہاں ایک بہت اہم اور سگنیفیکنٹ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ پڑھیں گے۔ آج جو حکمت کے پوائنٹس آپ کو بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں اور ہمارے اندر بھی ان کوالٹیز کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اب آپ کے سوالات کے لیے 5 منٹ رکوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں یہاں کی گئیں اللہ تعالیٰ اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔